مخلصین لہ الدین۔ میرے قابل صد احترام حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، میں آپ حضرات کے سامنے اس تھوڑے سے وقت میں قرآن کریم کا ایک اہم موضوع اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی توفیق کے مطابق میں نے بہت سے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ آج میرے جی میں یہ بات آئی، نامعلوم زندگی وفا میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے اس عنوان کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عنوان دعا ہے۔ یہ علماء کا مجمع ہے، طلباء حضرات ہیں، اسٹیج پر بڑی بڑی علمی شخصیتیں موجود ہیں۔ ان کا وسیلہ یہ ایک وسیلہ ہے مرنے کے بعد بزرگوں کے واسطے سے اللہ سے مانگنا۔ اس وسیلے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک وسیلہ یہ مشائخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بات کرنا، ان کو اپنی دعا میں شریک کرنا، ان سے دعا کروانا، یہ وسیلہ جائز وسیلہ ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ تو دعا عبادت ہے، اور یہ بات آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ دعا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ہم کسی سے کوئی شے مانگتے ہیں، سطح سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پینے کے لیے پانی دو، ان کے 6 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ وہ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب وہ آگے تشریح کرتے ہیں وہ اسباب کی نفی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دکان سے نہیں ہوتا، زمین سے نہیں ہوتا، کارخانے سے نہیں ہوتا،
پیسے سے نہیں ہوتا. نہیں بھائی، یہ چیزیں دارالاسباب ہیں، ان سے ہوتا ہے. ان کو اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اب میرے جیب میں پیسے تھے تو میں انٹربال سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں، گاڑی پر بیٹھ کے آیا ہوں، کرائے کے پیسے تھے. پھر مجھے گاڑی کی ضرورت پڑی ہے، وہ لے کے مجھے آیا ہے. تو ما تحت الاسباب جو چیزیں آتی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرنا، ان کو اختیار کرنا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. دعا وہاں سے شروع ہوتی ہے، دعا وہاں کام کرتی ہے جہاں ظاہری اسباب ساتھ نہیں دیتے ہیں. مثلا میرا کوئی بیمار ہے، مریض ہے، میں نے اس کو ظاہری اسباب استعمال کیے ہیں، علاج معالجہ کروایا ہے. ظاہری اسباب جو میں اختیار کر سکتا تھا میں نے کیے ہیں، شفا نہیں ہوئی ہے. اب میں نے شفا کے لیے ہاتھ اس کے سامنے اٹھانے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ ہی کو پکارو، خالص اسی کو پکارنا. اب میں نے اس سے مانگنا ہے، یا اللہ میرے اس مریض کو شفا دے، کیونکہ یہ شفا اب اسباب تو میں نے جو اختیار کرنے تھے کیے ہیں، اسباب نے ساتھ نہیں دیا. اب اگر سارا ہے تو صرف تیری ذات کا، یہ شفا دینا تیرا کام ہے. اذا مرضت فہو یشفین، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ شعراء، اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے. معلوم ہوا انبیاء بیمار ہوتے تھے، انبیاء بیمار ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہو کر کے دنیا سے عالم برزخ کی طرف گئے ہیں، آپ کی وفات ہوئی ہے. یہ کوئی اور دوست بیان کرے گا، میرا موضوع نہیں ہے. آپ کی وفات ہوئی ہے، یہ کہنا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے کوئی توہین نہیں ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اشاعت التوحید والے کہتے ہیں کہ حضور کی وفات ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام والے جو ہیں وہ حضور کی وفات کو نہیں مانتے. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلویوں کا بڑا، وہ بھی حضور کی وفات کو مانتا ہے، اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے مانتا ہے، لیکن مانتا ہے کہ حضور کی وفات ہوئی ہے. تو حضور کی وفات بھی بیمار ہو کر کے آپ نے وفات پائی ہے. اور جو بیمار ہو سکتا ہو، یہ احتیاج کی علامت ہے، یہ محتاج ہونے کی علامت ہے. معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام بھی اپنے احتیاج کو رب کے سامنے رکھتے تھے. اس لیے فرماتے ہیں اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ ہی شفا دیتا ہے. رب انی مسنی الضر، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی، یعنی میں بیمار ہوا ہوں. اس بیماری کو اب ہٹانے والی ذات سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے.
اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بیماری جس نے لگائی تھی وہی اس کو دور کر سکتا ہے، وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے ما فوق الاسباب جو چیزیں آتی ہیں ان کو رب ہی سے مانگنا ہے۔ یہ چیزیں دینا رب کا کام ہے، دینا ہے اپنے در سے، اے بے نیاز دے، اس طرح مانگنا ہے۔ دینا ہے اپنے در سے، اے بے نیاز دے، کیوں مانگتا پھرتا ہے سائل تیرا جگہ جگہ، کیوں مانگتا پھرتا ہے سائل تیرا جگہ جگہ، کہ یہ ساری چیزیں اس سمجھ کے اختیار میں ہیں۔ تو دعا عبادت ہے، عبادت رب کا حق ہے۔ اس لیے ما فوق الاسباب جب بھی مانگنا ہے اسی سے مانگنا، اسی سے مانگنا ہے جس سے 1,01,000 انبیاء نے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک مانگا، جس سے اولیاء نے مانگا، جس سے صحابہ کرام نے اولیاء کے سردار انہوں نے مانگا۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی لائق ہو اسی سے مانگنا۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے اس کی اولاد نہیں ہے، بیچارہ علاج کروا چکا، سب کچھ اسباب اختیار کر چکا، اولاد نہیں ہوتی ہے، اب اس کے در پر ہاتھ اٹھانے، کیوں؟ اس نے یہ کہا ہے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ یہ اسی کی صفت ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام، وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا او یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا، لے لیا۔ معلوم ہوا کہ موتوں رونا یہ رونا جو ہے رقت قلبی کی علامت ہے۔ یہ اس بچے کا مجھ پر حق تھا جو میں ادا کر رہا ہوں، باقی زبان سے ہم رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ کہا اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، تیری جدائی سے میں انتہائی غمگین ہوں، اور جو خود غمگین ہوں، جن کو خود غم پہنچے وہ دوسروں کے غموں کو یا مانو، اللہ والے مانو۔ اگر اللہ والے ہیں، بے روپیے نہیں ہیں، بناوٹی بزرگ بنے ہوئے نہیں ہیں، متبع سنت ان کی زندگی ہے، پوری زندگی ان کی حضور کی تابعداری میں گزرتی ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ یہ دنیا میں موجود ہیں، ان سے فیض حاصل کرو، ان کی مجالس میں جاؤ، ان سے دعائیں کرواؤ، یہ نیکوں کی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن جب یہ دنیا سے چلے جائیں پھر ان کے لیے مانگو اس سے۔ یہ جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں سب کو آتی ہے جنازے کی نماز، پیر کے جنازے میں بھی، فقیر کے جنازے میں بھی، مولانا کے جنازے میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ تو اس لیے مانگنا جو ہے اس ذات سے، بزرگوں سے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مانگو، ان سے نہیں مانگنا۔ تو بہرحال دعا عبادت ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ جب بھی مانگنا ہے ما فوق الاسباب، جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگے اکبر، یہ وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ مانگنا ہے جو کچھ اسی سے مانگے اکبر، یہ وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ دعا کے لیے بہت کچھ ہے، جی چاہ رہا تھا کہنے کو لیکن چٹ آ گئی ہے،
میرے بعد علماء کرام موجود ہیں، موضوع کی نسبت سے چند باتیں میں نے کہی ہیں، جو کچھ میں نے کہا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک زندہ رکھے، اور اللہ کے ماں سوا کسی غیر سے بھی ما فوق الاسباب مانگنا، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ جن ہے یا فرشتہ ہے، یہ شرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ میری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، یہ بات میری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھ کر کے کسی کو بھی دور و قریب سے پکارنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یہ نہیں ہے جیسا کہ آج ہمارے کہیں جو بندی بھی کہتے ہیں ان دوسروں کے ساتھ مل کر کہ جی بزرگوں سے مانگنا یا بزرگوں کے واسطے سے مانگنا، قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہ حضرت آپ سن رہے ہیں میری پکار کو آگے پہنچائیں، میری حاجت اللہ سے پوری کروائیں۔ یہ عقیدہ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں رکھنا، اس کا نام شرک ہے۔ اللہ اس موذی بیماری سے ہمیں بچائے۔ کتاب و سنت اور اسلاف نے جو چیز ہم تک پہنچائی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ہمارے بزرگ علماء دیوبند نے، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی ہے، ان کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھا کر کے۔ آپ کو انشاءاللہ جو کچھ میں نے کہا ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کا یہی عقیدہ تھا، آج کے بے روپیوں کی بات ہم نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں اللہ ہمیں اس پر مضبوطی